بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف بی آر کی طرف سے ایک نیا ٹیکس یا ٹیکس کے اندر جو ترمیم آ رہی ہے اس حوالے سے پراپرٹی کے انویسٹرز کو علم ہونا لازمی ہے کہ 1 جون 2023 سے لاگو ہونے جا رہا ہے۔ ایک پروجیکٹ کے تحت پاکستان رائزز ریونیو پروجیکٹ کے تحت PRRP کے تحت جو کہ ورلڈ بینک یا IMF کی طرف سے جو سینکشنز پاکستان کے اوپر لگ رہی ہیں اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ریئل اسٹیٹ کے جو ٹیکسز ہیں اس کے اندر تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ابھی ریسنٹلی FBR نے اپنے تمام جو ریجنل ٹیکس افسرز ہیں اور ڈسٹرکٹ کونسل کے جو آفیسرز ہیں ان کو یہ خط لکھ دیا ہے کہ آپ تمام پاکستان کے اندر اس ٹائم ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، خاص طور پر جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہ، اور کمرشل پروجیکٹ، ریزیڈینشیل پروجیکٹ، ہائی رائز ٹاورز، ان کے نئے ریٹس کا، مارکیٹ ریٹ کا تعین کریں اور وہ گورنمنٹ کو پیچھے دوبارہ بتائیں۔ آسان الفاظ میں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل پہلے اگر سوسائٹی کے اندر ایک پلاٹ تھا 20 لاکھ روپے کا، تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے کاغذ میں اس کی ویلیو 5 لاکھ ہو، لیکن وہ ریئل مارکیٹ ویلیو اس کی 20 لاکھ تھی۔ اگر 5 لاکھ روپے ویلیو تھی تو ٹیکس کم بنتا تھا۔ فار ایگزامپل اگر 2% ٹیکس تھا تو 5 لاکھ کے اوپر 5 2 10، یعنی کہ مثال کے طور پر ٹیکس جو بھی تھا وہ کم تھا۔ اب کیا ہوگا کہ اب جب کہ ٹیکس ریٹ بے شک وہی رہے، لیکن جب مارکیٹ ریٹ کے اوپر DC ریٹ جب مارکیٹ ریٹ کے برابر آ جائے گا اور یا اس کے قریب آ جائے گا تو ٹیکس زیادہ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے کے اوپر 2% ٹیکس جو ہے وہ کم تھا، اور جب آپ 20 لاکھ روپے کے اوپر 2% ٹیکس زیادہ ہوگا، وہ اگر ادھر 10,000 روپے ہے تو وہاں پر 1 لاکھ روپے ہو جائے گا ٹیکس، سمجھ آ گئی؟ تو اس حوالے سے یہ ایک نئی چیز ہے۔ اس میں ہاؤسنگ جو کالونیز ہیں، جتنی نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، فائلیں وغیرہ، اس کے ریٹ کو ریفارمز کریں گے، اور انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا جو سیکشن 68 کا سب سیکشن 4 کے تحت یہ سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کمپلیٹ جو ہے، اور دوسرا تمام کا تمام جو ٹیکس ہے وہ مرلوں کے بجائے اسکوائر یارڈ کے گز کے حساب سے کیا جائے گا، جیسے کہ 5 مرلہ 125 گز ہوتا ہے اور 1 مرلے میں 25 گز ہوتے ہیں، تو اس طرح کر کے گزوں میں کیا جائے گا۔ یہ اگر اسی طرح یہ ٹیکس بڑھاتے گئے تو اس سے جو وہ لوگ جو کہ پراپرٹی کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ پراپرٹی خریدتے بیچتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مسئلہ پیدا ہوگا، ان کی بزنس اور ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو نقصان ہوگا۔ ہاں، وہ بندہ جو ایک کہتا ہے میں نے پلاٹ لے کے رکھ لیا 2 3 4 سال 5 سال بعد دیکھوں گا، ان کے لیے اتنا زیادہ شاید مسئلہ نہ ہو۔ سو لیٹ سی FBR اس کے اوپر کیا کرتی ہے۔ یہ ایک اپڈیٹ تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت لازمی تھا۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو آپ کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتے ہیں وہ ضرور دیا کریں۔ اس ٹائم 80% عوام اپنی پراپرٹی کے اوپر ٹیکسز نہیں دیتے، جو کہ گورنمنٹ کا ایک حق ہے۔ ابھی ریسنٹلی 7E اسٹیٹمنٹ ٹیکس آیا، وہ بھی بہت سارے لوگ نہیں جمع کرا رہے۔ وہ ٹیکس لوگ وہی جمع کراتے ہیں جو سوسائٹی زبردستی ان سے لیتی ہے، کیپٹل گین یا سیل پرچیز ٹیکس۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ویلیو آف دا پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ آپ نہیں دیتے۔ اس سے آپ کے لیے فیوچر میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر جو لوگ پراپرٹی انویسٹ کرتے رہتے ہیں، یا آپ نے 1 2 پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو ضرور اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر، اپنی ریٹرن کے اندر ڈسکلوز کریں، تاکہ کل کو آپ کے لیے مسائل نہ بنے۔ ٹیکس آپ نہیں دیں گے اور بچاتے جائیں گے تو کل کو اگر آپ کے اوپر کیس کھلتا ہے یا آپ کا نوٹس آپ کے اوپر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو، اگر فار ایگزامپل آپ کا ٹیکس 5 لاکھ بنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جرمانے کے طور پہ آپ سے زیادہ پیسے بھی لیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی پراپرٹی کے بینک اکاؤنٹ بھی فریز کیا جا سکتا ہے۔ سو ٹیکس ادا کریں۔ FBR، اس کے علاوہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے بھی نیا ٹیکس لگایا، تو ٹیکسز ادا کریں۔ اس سے ایک ملک کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی۔ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کم ہونا چاہیے، لیکن اگر کم ہے تو وہ ضرور دینا چاہیے۔ جو ٹیکس آپ کا بنتا ہے کم سے کم وہ تو دینا، جو پرانے وقت کے اندر آپ کا چلتا آ رہا ہے، اپنی ریٹرنز فائل کریں۔ سو یہ تھا ٹیکس کے حوالے سے۔ مزید پراپرٹی کی انفارمیشن کے لیے آپ پراپرٹی نامہ YouTube دیکھتے رہیں، تاکہ اسی طرح آپ کو بیسٹ انفارمیشن ملتی رہے۔